ناظرین کی خدمت میں ڈاکٹر محمد منظور نعمان کا ادا یہ مبارک مقدس مہینہ جس کو کہتے ہیں جنت کا زینہ، برکتوں رحمتوں کا خزینہ، اس انگوٹھی کا قرآن نگینہ۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الشعبان شہری و رمضان شہر اللہ، اور قرآن بھی اس کے تعلق سے کہتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ جس طرح مختلف موسم ہم دیکھتے ہیں، برسات کے موسم، دھوپ کا موسم، موسم بہار، خزاں کا موسم، اب اسی طرح پھلوں کے بھی موسم ہوتے ہیں، آم کا، امرود کا، تربوز کا، خربوز کا، سیب وغیرہ کا۔ اسی طرح یہ نیکیوں کا موسم ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اترتی ہیں، برکات و انوار و تجلیات کا ظہور ہوتا ہے۔ دیگر مہینوں پر یہ بہت ہی فضیلت رکھتا ہے اور اس کی اپنی انفرادیت ہے، شناخت ہے۔ جس طرح رمضان کی شناخت ہے، اس کے 3 عشروں کی بھی اپنی انفرادیت ہے، شناخت ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے خلاصی کا ہے۔ اور رمضان المبارک کی 17 تاریخ کافی اہمیت کی حامل ہے، اس لیے کہ اس تاریخ کے موقع پر ایک ایسا عظیم الشان معرکہ پیش آیا جس کو ہم معرکہ بدر کہتے ہیں۔ یہ صرف نہ ایک معرکہ تھا بلکہ ایک عظیم انقلاب کا نقطہ آغاز تھا۔ یہاں سے امن کا پیغام ملتا ہے، یہاں سے ظلم و بربریت اور تشدد کے ختم ہونے کا اعلان ہوتا ہے، یہاں سے عورتوں کی عصمت و حیا اور اس کی پاک دامنی کے زمزمے بجتے ہیں، نغمے سجتے ہیں۔ بہرحال یہ بہت ہی مبارک اور مقدس دن ہے۔ اس سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے۔ اس سلسلے میں گفتگو کے لیے شہر کے باوقار افراد اور شخصیات ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں، جس میں سے ڈاکٹر سید ثناء اللہ شریف صاحب ہیں۔ آپ موزف پروفیسر ہیں اور جماعت اسلامی ہند کرناٹک کے رکن بھی ہیں، سرگرم کارکن ہیں۔ اور ہمارے ساتھ اس وقت اطہر اللہ شریف صاحب بھی ہیں، آپ مجلس شورا کے رکن بھی ہیں اور سابق امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند کرناٹک رہے ہیں۔ میں ڈاکٹر اطہر صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اطہر صاحب کہ یہ جو معرکہ بدر ہے، اس کا حقیقی محرک ہے، کوئی بھی واقعہ ایسے ہی پیش نہیں آ جاتا بلکہ اس کے سلسلے میں کچھ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ وجوہات ہوتی ہیں، تو وہ کیا محرکات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت بجا فرمایا۔ معرکہ بدر ایک انقلاب کے نقطۂ آغاز کے طور پر انسانی تاریخ میں دیکھا جاتا ہے۔ جی جی۔ علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، جی جی، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ تو یہ معرکہ یوں تو آج سے 1442 سال پہلے تقریباً اسی مارچ کا مہینہ تھا، 624 سن عیسوی تھے اور رمضان کے 17 تاریخ تھے۔ اس دن تو واقعہ یہ پیش آیا، جی جی، لیکن یہ مختلف واقعات کے سلسلے کا ایک نقطۂ عروج تھا۔ جی جی، دراصل 13 سال جو جد و جہد مکہ معظمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہی، اس پر ظلم ڈھانے والے اور استحصال کرنے والے، جی جی، انسانوں کو غلام بنانے والے، عورتوں کا استحصال کرنے والے، یہ بفر اٹھے۔ جی، اس لیے کہ یہ پوری آواز، یہ پوری صدا ان کے مفادات سے ٹکرانے والی تھی، تو ان سے رہا نہیں گیا۔ تو اس آواز کو، اس دعوت کو دبانے کی 13 سال مسلسل جو کوشش ہوئی، اس میں ان کو کامیابی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ اس آواز کے اٹھنے کا جو سرچشمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جی، اسی کو آخرکار ختم کر دینے کا بھی منصوبہ بلکہ کوشش بھی کی، اللہ نے اس سے بھی بچا لیا، تو مدینہ ہجرت کر گئے سب۔ وہاں مدینہ پہنچنے کے بعد ان کو ایک طرح کی قوت میسر آئی،
جی جی ایک منظم شکل میں یہ ڈھل گئے، جو مکے کے مقابلے میں بکھری ہوئی شکلوں کے مقابلے میں ایک بہت زیادہ طاقتور ایک شکل بن گئی۔ اب یہ اور زیادہ بات کھلنے لگی تو یہ منصوبہ بنایا گیا کہ پوری طرح قوت کا استعمال کر کے یا الغار کر کے مدینے پر اس معاملے کو ہی ختم کر دیا جائے۔ یہ ایک مسلسل 13 سال کا نقشہ ہے۔ جی لیکن اصل جو ہوا، ابو سفیان کا ایک قافلہ ملک شام کے لیے مکے سے تجارت کے لیے گیا تھا۔ جی جی اس میں مکے کے تمام رئیسوں نے سرمایہ لگایا تھا، یہاں تک کہ خواتین نے بھی اپنے زیورات بیچ کر اس میں سرمایہ لگایا تھا، اس ارادے سے کہ اس سے جو بھی منافع آئے گا وہ مدینے پر چڑھائی کر کے مدینے کے اس آواز کو دبانے کے لیے استعمال کی جائے گی۔ جی جی اب وہ قافلہ نکلا واپس مکے کی طرف، مدینے کی سرحدوں سے جب گزر رہا تھا تو ابو سفیان کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں ہم پر کوئی ان کی طرف سے حملہ نہ ہو جائے اور پورا ہمارا کیا کرایا دھرا ہو جائے۔ جی جی تو اس نے فوراً قاصد کو روانہ کیا مکے کو کہ ہماری حفاظت کے لیے کوئی آئے۔ اب وہ قاصد جا کر جو مکے میں روایات کے مطابق اونٹ کی ناک کاٹ کر کپڑے پھاڑ کر اعلان کیا تو لوگوں نے سمجھا کہ واقعی حملہ ہونے والا ہے، اور لوگ پورے جمع ہوئے اور مکے سے مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس درمیان میں ابو سفیان کا قافلہ سلامتی کے ساتھ مکہ پہنچ گیا۔ جی 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 جب اسے وہاں پہنچنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہ لوگ مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے گئے ہیں تو اس نے کہلوا بھیجا کہ میں آ چکا ہوں، اب چڑھائی کی ضرورت نہیں ہے۔ جی جی لیکن ابو جہل جو اس پورے قافلے کی قیادت کر رہا تھا وہ بضد تھا کہ ہم جس کام کو لے کر آگے بڑھے ہیں اس کو کر کے ہی آئیں گے۔ جی تو یہ واقعہ اس دن رونما ہوا، ایک کشمکش ہوئی، جی ایک مٹ بھیڑ ہوئی۔ تو یہ تمام محرکات ہے، یہ وجوہات تھیں جو اس معرکے کو پیش آنے میں، تو آپ نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ اس سلسلے میں روشنی ڈالی ہے۔ میں ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو صحابہ اکرام تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع و فرما بردار تھے، آپ پر جان چھڑکتے تھے، تو ان کی عظمت و فضیلت کے تعلق سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کائنات میں انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا مقام بہت ہی بلند، اعلیٰ و عرفہ، بلکہ عظیم الشان ہے، اور انہوں نے اس زمین کو بسنے والے انسانوں کے درمیان ایک پاکیزہ و متطہرہ معاشرے کے وجود کے لیے اور اس سرزمین کو گل گلزار بنانے کے لیے ہر طرف نیکیوں کا فروغ ہو، برائیوں کا ازالہ ہو، اس کے لیے ان کی بڑی انتھک کوششیں رہی ہیں۔ تو ان کے معاملے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کی یہ کوششیں، اس میں شان عظمت و استقامت کا معاملہ، عظیمت و استقامت کا معاملہ ہو، تسلیم میں رضا کا معاملہ ہو، فخر و غنا کا معاملہ ہو، ایک نقطہ عروج تک ہم نظر آتا ہے، اور ان کو پڑھنے کے بعد ہمیں محسوس ہوتا کاش ہماری زندگیوں بھی ان تمام چیزوں سے اعلیٰ مزین ہوں، اور یقیناً ان کی ان صفات کو پیش نظر ہی رکھ کر کہ ان کے پاس جان نثاری، فداکاری کا جذبہ اور شجاعت سے سرشار شہید ہونے کا جو جذبہ تھا، اس سے متاثر ہو کر علامہ اقبال نے بڑی پیاری بات کہی ہے۔ اس کی امیدیں خلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز، خاکی و نوری نہاد بندے مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اس کی امیدیں خلیل، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یقیناً رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز، نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز۔ اور ان صحابہ کرام کی زندگیوں کا اگر ہم جائزہ لیں تو یقیناً ان کی رگ رگ ریشے ریشے میں جو روح کار فرما تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمان برداری، اور قیامت سے لرزاں و ترساں اور آخرت میں جواب دہی کا احساس اس قدر تھا
کہ ان کی زندگیاں کا زاویہ نگاہ بدل گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بعد یقیناً ہم دیکھتے ہیں وہ جی جی حضرت عمر جیسا نوجوان، اس میں تبدیلی آئی تو کس شان سے آئی، فضالہ میں تبدیلی آئی تو کس انداز سے آئی، اور حضرت سمیہ و لبنہ جیسی کنیزوں میں کی داد شجاعت پر ہم غور کرنا چاہیے۔ جی کیسے کیسے اور ان لوگوں سے جو معاشرہ بنا جی اور قائدین اور کارکنوں سے جو معاشرہ بنا، اس میں ہم دیکھتے ہیں جی کہ یقیناً صبغت اللہ کا ایک ہی راستہ جو مسجد سے لے کر بازار تک، گھر سے لے کر عدالت تک، ہر طرف بناؤ ہی بناؤ، تعمیر ہی تعمیر، ارتقاء ہی ارتقاء تھا، جس کی وجہ سے یقیناً صحابہ کرام نے اپنے زندگی میں بہت بہترین کام کیا، جو آج بھی اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ روشن ستارے ہیں، ان کی زندگیوں اور ان کے نقش قدم پر آپ چلیں گے تو ہم کامیاب و کامران ہوں گے۔ اطہر صاحب، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو معرکہ پیش آیا عرب کے خطہ عرب پر، اس کے کیا اثرات نمودار ہوئے؟ کوئی بھی واقعہ پیش آتا ہے تو اس کے اثرات نمودار ہوتے ہیں، اس کے تعلق سے آپ وضاحت فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس خطے میں اس معرکے سے 15 سال پہلے جو سماجی صورتحال تھی، جو خاندانی صورتحال تھی، جو معیشت میں لوٹ کھسوٹ تھی، اور جو ظلم اور غلام پروری، غلام بنانے کا انسانوں کو مزاج اور رواج تھا، اس کے خاتمے کا ایک آغاز ہوا۔ انسانیت جو مختلف برائیوں اور ستیزہ کاریوں اور ظلم کے بندشوں میں جکڑی ہوئی تھی، گویا زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی، اس کی رہائی کا گویا وہاں سے اعلان ہوا۔ اور آپ پلٹ کر دیکھیں گے اس کے بعد نہ کوئی لڑکی زندہ دفن کی گئی، نہ کسی کو غلام بنایا گیا، نہ انسانوں کی خرید و فروخت کا معاملہ ہوا، اور نہ کسی کمزور اور یتیم کا مال ہڑپ کرنے اور لوٹنے کا کوئی موقع آیا۔ دولت کی تقسیم بھی ایسے ہوئی کہ امیری اور غریبی کے بھی فاصلے مٹتے گئے۔ جو عرب، جو خطہ پوری دنیا میں ایک طرح سے جہالت کے لیے، بربریت کے لیے، ظلم کے لیے اس زمانے کی تاریخ میں مشہور تھا، وہ خطہ پاکی کی طرف، ستھرائی کی طرف، تہذیب کی طرف، تمدن کی طرف پلٹنے کا آغاز ہوا۔ اور اس خطے کے بعد جو یہ نور پھیلا، دنیا کے جس گوشے میں پھیلا، وہاں کی جہالتوں کو، وہاں کی ظلمتوں کو دور کرتا ہوا پوری انسانیت کے اوپر اس کے اثرات پھیلتے گئے۔ کیا بات ہے! اور یہ اثرات کوئی 1-2-4 دن کے نہیں، ہزاروں سال تک، آج 14 صدیاں فاصلے پر ہم موجود ہیں، آج بھی دنیا کے مختلف علاقوں میں اس کے نور کی کرنیں، اس کے اثرات دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کا امیڈیٹ اثر، فوری اثر خطہ عرب پر تو ہوا، لیکن اس کا بعد طویل المدت جو اثر پھیلا، آج تک اس کے اثرات باقی ہیں۔ ڈاکٹر ثناء اللہ صاحب، میں آپ سے یہی سوال کرنا چاہتا ہوں، اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا اثرات ہوئے اس سلسلے میں وضاحت؟ یقیناً یہ حالات جو بنے اس کے بعد بہت ہی خوشگوار تبدیلیاں رونما ہوئی، اور اس کے اثرات نہ صرف وہاں مقامی لیول پر مدینہ منورہ میں رہے، بلکہ پورے اطراف، عرب کے اطراف و اکناف بھی خوشگوار تبدیلیاں نظر آتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں۔ ہر طرف جو ہے بھلائیوں کا عام ہو گیا، برائیوں سے روکتے رہے، اور اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے ہر کوئی برسر پیکار رہتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، جس کے نتیجے میں دیکھتے ہیں بہت ہی کم عرصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو زمین پر بندگان خدا کے دلوں سے لے کر زمین پر نافذ ہونے کا ایک بہترین موقع ملا۔ تو بہت اچھی بات ہے۔ تو یہ ایک اور بات اس میں اضافہ ضرور مناسب لگتا ہے، فرمائیے۔ خباب بن ارت، جن پر بہت ظلم ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ آ کر اپنی بپتا بیان کرتے ہوئے التجا کی کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مدد فرمائے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو بتایا تھا خباب جلدی مت کرو، جی جی آئے گی ضرور اللہ کی مدد، اور وہ دن آنے والا ہے جی جب ایک عورت مال و دولت سے لدی ہوئی تنہا ثنا سے لے کر حضر موت تک جی سفر کرے گی، اسے کہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا، جی جی نہ عصمت کے لوٹنے کا، نہ مال و دولت کے چھننے کا، کا۔ اتنا امن آ جائے گا۔ کیا بات، اور وہ تاریخ دہرائی گئی اور وہ صورتحال بنی، امن ایسا آیا کہ عورتیں بھی تنہا سفر کر سکتی تھیں اور دیگر لوگ بھی سفر کرتے۔ تو یہ بات کہ معرکہ بدر کا جو آغاز ہوا اس امن کے اعلان کا، امن کے قیام کا، وہ تاریخ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ جو آپ نے فاصلہ کا ذکر کیا، کم فاصلہ نہیں، بہت طویل فاصلہ ہے۔ تو اتنا طویل فاصلہ ایک عورت تنہا بہت ہی اطمینان کے ساتھ، امن کے ساتھ سفر کر سکتی ہے، اسے اپنی زندگی کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، عصمت کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، مال کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہے۔ فاصلہ تو ایک علامت تھی جی بتانے کے لیے، مطلب یہ تھے کہ پورے خطے میں یہ چیز آ تو جائے گی۔ امن تھا۔ تو وہاں جہاں لوٹ حسوٹ تھی، جہاں قافلے بہت ہی خوف کے ماحول میں گزرتے تھے کہ آج لوٹے کہ کل لوٹے، اب لوٹے کہ ابھی لوٹے، تو ایسے ماحول میں تو اس طرح کا جو انقلاب آیا، تبدیلی رونما ہوئی، ایک بہت ہی محرک بنا تھا یہ معرکہ بدر۔ تو میں ثناء اللہ صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بدری صحابہ جنہوں نے، یوں تو صحابہ بہت ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا تھا 1 لاکھ سے بھی زیادہ صحابہ کی تعداد تھی، لیکن بدر میں جو صحابہ تھے مختصر تھے، تو ان کی فضیلت کیا ہے؟ دیکھیے، بدری صحابہ کے عزائم اور ان کے حوصلوں پر غور کریں گے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بدر کے میدان میں کہا تھا کہ یہ مٹھی بھر صحابہ ہیں میں لایا ہوں، یہ جگر گوشے ہیں، اگر جس یہ میں آج عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی، سب مل ملا کر۔ بالکل، اور اس میں غور کیجئے کہ ان صحابہ کرام کی عظمت اس سے بھی ہم کو واضح طور پہ نظر آتی ہے۔ تاریخ کا ایک عظیم الشان واقعہ اور تاریخ ساز واقعہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مدینے سے ابھی آئے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان مواقعات کا جو نظم قائم کیا، اس کی وجہ سے صحابہ کرام نے اپنی جتنی کچھ بھی اسٹس اینڈ لائبلٹیز تھے، اپنی جائیداد تھے، ان کو آدھا دینے، تقسیم کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ یہ جذبہ ایثار و قربانی، فداکاری، پھر یہ جب یہ معرکہ رونما ہونے والا تھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کرنے کے لیے تمام کو بلایا اور مشورہ کیا، سوال کیا، تو وہ صحابہ کرام نے دیکھا کہ غالباً ہم سے جواب چاہتے ہیں اللہ کے رسول، تو حضرت مقداد آگے بڑھ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا مخاطب ہم ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ ہم آپ پر فدا ہونے کے لیے تیار ہیں، آپ جو بھی حکم دیجئے بلا جھجک آپ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ارادہ ہے اس کے لیے آگے بڑھے، لیکن ہم بلا جھجک آپ کے دائیں بھی رہیں گے، پیچھے بھی رہیں گے، بائیں بھی رہیں گے، آگے بھی رہ کر آپ کا بالکل ساتھ دیں گے۔ جی بالکل، اور یہ تک بھی کہا جب تک ہماری یہ کانگ بھی گردش کرتے رہے گی ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار۔ کیا بات ہے، کیا بڑی بات۔ پھر اللہ کے رسول متلاشی نگاہوں سے دیکھتے رہے کہ مہاجرین میں سے ہیں، تو سعد بن معاذ نے محسوس کیا غالباً ان کا انداز مخاطب ہم ہیں، تو انصار میں سے اٹھ کر کہا اے اللہ کے رسول، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم گواہی دیے ہیں آپ حق پر ہیں، یقیناً آپ جو کچھ کہتے ہیں یقیناً ہم آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کے سوال پر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ صحابہ میں سے سب سے افضل جو ہے یہ بدری صحابہ ہیں۔ اطہر صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دوران گفتگو مواقعات کا ذکر کیا، یہ مواقعات کیا ہے، اس کے تعلق سے تھوڑی وضاحت فرمائیے۔ یہ کہنا بجا ہوگا کہ انسانی تاریخ کا ایک انوکھا انداز تھا اور دلچسپ، بڑا انوکھا، بڑا معنی خیز انداز تھا۔ انسانی برادری میں
ایک طرح کی محبت پیدا کرنے کا۔ دیکھیے ایک طرف وہ خاندان اور قبیلوں میں بٹے ہوئے لوگ جو دوسرے خاندانوں سے بیر رکھنے والے، دوسرے قبیلوں سے بیر رکھنے والے، چھوٹی چھوٹی بات پر برسوں تک لڑنے والے، مکے کے مہاجرین اور مدینے کے لوگ، ان دونوں کے درمیان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ پیدا کر دیا، کہاں وہ ان کی برادریوں کی تقسیم، کہاں ان کے اندر تفاخر اور ارذل و اشرف ہونے کے جذبات، یہ سب ختم ہوئے۔ انہوں نے دل سے ان کو گلے لگایا، خونی رشتے سے زیادہ یہ رشتہ عزیز ہو گیا۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اپنے پاس جو کچھ تھا انہوں نے اپنے مہاجر بھائی کے لیے اپنی طرف سے پیشکش کر دی۔ تو انسانی تاریخ کی ایک عظیم اجتماعیت، ایک عظیم بھائی چارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں قائم فرمایا۔ تو دراصل ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گھر میں دو بھائی ہیں، بہن ہیں، تو جائیداد میں ان کے اندر تفرقہ آتا ہے، لڑائی کوٹ کچہری تک لوگ پہنچتے ہیں، اور یہ میرا بھائی بھائی میں جب یہاں اس طرح کا ماحول ہے تو یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ دیکھیں وہ تو بھائی نہیں تھے، وہ تو اجنبی تھے، انہوں نے اپنی جائیداد میں سے ان کو حصہ دار بنایا۔ معرکہ کے بدر میں رشتہ دار سامنے ہیں، جی، کسی کا باپ ادھر ہے تو کسی کا بیٹا ادھر ہے، کسی کا بھائی ادھر ہے تو کسی کا دوسرا بھائی ادھر ہے، چچا ادھر ہے تو بھتیجا ادھر ہے۔ جی جی، لیکن یہاں جو اخوت اور بھائی چارہ ہوا، یہاں یہ سب رشتے مٹ کر ایک ایمانی رشتہ، کیا بات ہے، کیا سبحان اللہ، ایک برادری، سبحان اللہ، چچا بھتیجا ماموں بھانجا، یہ کوئی نہیں، جی خونی رشتے سے زیادہ ایک عظیم رشتہ جی، ایسا ایمانی بنا، رشتہ، ایسا ایمانی رشتہ ایسا بنا کہ اسی کے ثمرات تھے اس کے بعد کی پوری تاریخ رقم کرنے میں ایسے ہی اخوت اور جذبات رکھنے والے لوگ آگے بڑھ سکے۔ اس ضمن میں میں بھی معرکہ بدر گویا کہ تیغ ایمان کی نقاب کشائی کی یادگار ہے، تو آپ اس سلسلے میں آخری کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، معرکہ بدر تاریخ ساز واقعہ، ایک عظیم الشان واقعہ۔ اس تعلق سے میں یہ کہوں گا کہ ہر زندہ و بیدار قوم اپنے اسلاف کے کارناموں پر نظر ڈال کر اپنے افعال اور اعمال کا محاسبہ کرتے ہوئے، اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتے ہوئے، ان کی اپنی امنگوں آرزوؤں کے نئے مراحل کو پیش نظر رکھتے ہوئے نئی منزل تلاش کرتے ہوئے اس چیز کو حاوی جاری و ساری رکھنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ تو بہت اچھی بات، آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اس سلسلے میں، اس حوالے سے، معرکہ بدر کے حوالے سے؟ معرکہ بدر اپنے دامن میں بہت عظیم پیغام رکھتا ہے۔ جی، پہلی بات یہ کہہ سکتا ہوں میں کہ دین میں ترجیحات کیا ہونے ہیں معرکہ بدر سے میں ملتا ہے۔ بالکل صحیح۔ آپ یہ سوچئے، پہلی بار روزے فرض ہوئے 2 ہجری میں، کتنا جوش رہا ہوگا صحابہ اکرام میں روزوں کے سلسلے میں۔ جی، لیکن اسی روزوں کے درمیان جب معرکے کے لیے آواز لگائی جاتی ہے، مطالبہ ہوتا ہے، تو روزے قضا کر کے، جو بہت زیادہ عزیز عبادت تھی، اس کو قضا کر کے اس معرکے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ کبھی بھی برائیاں اور ظلم کے آگے آدمی گھٹنے نہ ٹیکے۔ جب ظالم اور برائی کرنے والے ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر سکتے ہیں، تو نیکی پر چلنے والے عزیمت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ نیکی کے ذریعے سے برائیوں کو دفع کرنے کے لیے اگر منظم ہو کر جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے، وہ ناگزیر ہے تو منظم جد و جہد کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں بھی کہوں تو غلطی نہیں ہوگی کہ صدق ابوبکر، دل مجتبی اور بوذر و سلمان کا فخر و فخر جو ہے پیش نظر رکھ کر ہمارے نوجوان اس پیغام کو عام کریں، اور آج جو صورتحال ہے، اقبال بزبانی اقبال، یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل اگر کوئی دفتر میں ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں کہوں گا کہ ان صفات کے اگر حامل اگر ہم ہیں تو
اقبال کی زبانی ہی وہ دن دیکھیں گے ہم، آج بھی ہو جو ابراہیم جو کا ایمان براہیم کا پیدا، ایواں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. کیا بات ہے. تو بہرحال یہ رمضان میں یہ معرکہ پیش آیا. رمضان کی الگ ہی پہچان ہے، شناخت ہے. روزے میں ایک مزہ ہے تو افطار میں کشش، وقت سحر بھی دیکھیے کیا دل نواز ہے. تو یہ دل نوازیاں اس وقت بھی تھیں، اس کو چھوڑ کر صحابہ اکرام نے اس معرکے کو ترجیح دی، اور ترجیحات میں وہ اول مقام عطا فرمایا تھا. اور اس کا پیغام آپ نے سنا. میں بصمیم قلب دوردرشن کی جانب سے آپ دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ممنون و مشکور ہوں. بہت بہت شکریہ.